اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، اب میں آپ کو 10ویں جماعت کی اردو کتاب سے غزل نمبر 9 یعنی شبیب رضوی کی پہلی غزل پڑھانے جا رہا ہوں۔ کل ہم نے شبیب رضوی کے حالات زندگی، خصوصیات کلام اور ادبی خدمات پر روشنی ڈالی۔ شبیب رضوی کی پہلی غزل کا پہلا شعر ملاحظہ ہو: کتاب بنی صحیح، حروف تر کھلا رکھنا، مباحثے کا ہمیشہ ہی در کھلا رکھنا۔ یہ شعر شبیب رضوی کی غزل کا مطلع ہے۔ اس میں آتا ہے حروف تر یعنی کہ گفتگوئے کلام۔ غزل کے اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ جب دوست آپس میں سارے تعلقات توڑ دیتے ہیں تو انہیں چاہے کہ وہ دوستی اور آشنائی کی کتاب اگرچہ بند بھی کریں، لیکن وہ حروف جو گیلا ہو اس کو کھلا رکھیں، یعنی بحث و مباحثہ کا سلسلہ جاری رکھیں، کیونکہ ممکن ہے آپس میں پھر دونوں کو اپنی صفائی پیش کرنے کا موقع مل جائے اور دونوں میں پھر سے صلح ہو جائے۔ دوسرا شعر ہے: سکوتے شب سے بھی ہمیشہ دروازہ بھی کھلا رکھیں، میں کہہ کے آیا ہوں بچوں سے گھر کھلا رکھنا۔ غزل کے اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ میں زندگی کے شور شرابے سے تنگ آ کر جب گھر چھوڑ کر تنہائی اختیار کرنے کے لیے گھر سے رخصت ہو رہا تھا، میں نے اپنے بچوں سے کہا کہ میرے لیے دروازہ کھلا رکھنا، کیونکہ ممکن ہے میں تنہائی سے بھی بیزار ہو کر اپنے گھر کا رخ کروں۔ تیسرا شعر جو ہے پھر وہ ہے: ہماری شرز کی ہم پہ ہو سایہ رحمت، تمہارے ضد ہے کہ کوفے میں سر کھلا رکھیں۔ بچوں، اس شعر میں شاعر تلمیح کا استعمال کرتے ہوئے واقعہ کربلا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔ تلمیح بولتے ہیں جس میں کوئی تواریخی واقعہ بیان کیا گیا ہو۔ اس میں شاعر کربلا واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسین اور ان کے رفقا نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہوئے درخواست کی کہ اے اللہ، ہم پر ہمیشہ آپ کی رحمت کا سایہ برقرار رہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رضا ہے کہ انہیں کوفہ میں اپنے سر کی قربانی دینے کے لیے تیار رہنا پڑے گا۔ چوتھا شعر جو ہے وہ ہے: شکتگی ہوئی ظاہر تو موت لازم ہے، کھلی ہواؤں کے دارے پہ پر کھلا رکھنا۔ اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ اگر انسان نے ہمت اور حوصلہ چھوڑ کر شکست کو تسلیم کر لیا تو اس کی موت لازمی ہے۔ اس لیے اگر ہمیشہ کی زندگی چاہے تو ضروری ہے کہ ہم کھلی ہواؤں کے بہاؤ کے ساتھ اپنے پر کھلے رکھ کر اڑتے رہیں، یعنی انسان مسلسل کوشش کرتا رہے اور زندگی میں درپیش مسائل کا بہادری سے مقابلہ کر کے منزل کو حاصل کرے۔ غزل کا پانچواں اور آخری شعر: کسی کا ہاتھ بڑھے یا کھینچے یا اس کا نصیب ہے، ہمارا فرض ہے دشتے ہنر کھلا رکھنا۔ اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ کوئی اگر ہماری طرف اپنا ہاتھ بڑھائے یا ہاتھ کھینچ لے، یہ اس کا اپنا نصیب ہے، لیکن ہمارا فرض ہے
کہ ہم اپنا ہنر لوگوں میں بانٹتے رہیں، کیونکہ جس کے پاس جو ہنر ہو اس کو لوگوں میں بانٹنا چاہیے، چاہے کوئی سیکھنے کے لیے آئے یا نہ آئے۔ لیکن ہمیں سکھانے میں کوئی کنجوسی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ ہنر اس ہنر مند کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امانت ہوتی ہے۔ اس امانت کو بانٹنے میں خیانت نہیں ہونی چاہیے، اس لیے دوسروں کو سکھانا بھی عبادت ہے۔ ہاں پیارے بچوں، یہ تھی آج شبیب رضوی کی پہلی غزل جو ہم نے ختم کر لی۔ اس میں کچھ لفظ آئے جن کے میں آپ کو ایسے ہی معنی بتاتا ہوں۔ حرف تر کا بتایا میں نے، گفتگوئے کلام، نصیب ہے مقدر، سوکت سب یعنی کہ رات کی خاموشی، دشت کربلا، کربلا کا صحرا جہاں امام حسین شہید ہوئے، خود شناسی معنی خود کو پہچاننا، در کا مطلب ہے دروازہ، دست ہنرمند، ہنرمند کا ہاتھ، اکتا جانا، تنگ آ جانا، تمنا، آرزو، خدا شناسی، خدا کو پہچاننا۔ ہاں بچوں، کل میں آپ کو شبیب رضوی کی دوسری غزل لے کر آپ کے سامنے حاضر ہو جاؤں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔